السلام علیکم۔ ہوا کا ایک ہلکا جھونکا کھیتوں میں لہلہاتی سرسوں کی فصلوں کو چھوتا ہوا آیا اور چھوٹی سی جھونپڑی کے کھلے دروازے سے اندر جھانکا۔ جھونپڑی کے فرش پر چٹائی بچھی تھی اور اس پر ایک لڑکا جمیل چت لیٹا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھی مگر نظر کہیں دور، بہت دور تھی۔ چھت کی پھٹی ہوئی چھاننیوں سے چھن کر آتی ہوئی دھوپ کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ باہر فضا میں ایک گہرا گرجتا ہوا شور تھا جو قریب آ رہا تھا۔ جمیل اچانک اٹھا اور بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک دوڑ گئی۔ وہ بھاگتا ہوا باہر آیا اور آنگن میں کھڑا ہو گیا، سر اٹھا کر آسمان کی وسعتوں کو تاکتا ہوا۔ دھول اڑاتی ہوا کے تھپیڑوں میں دھوپ سے چمکتا ہوا ایک چھوٹا سا سفید نقطہ جیسے کوئی چمکتا ہوا کیڑا دور سے آتے ہوئے نظر آیا۔ گرجنے کی آواز تیز ہوتی گئی، پھر وہ نقطہ بڑا ہوتا گیا، پنکھے، پھر پورا جہاز بن گیا۔ چمکدار دھات کا ایک عظیم پرندہ جو آسمان کو چیرتا ہوا تیزی سے ان کے گاؤں کے اوپر سے گزرا، اپنے پیچھے سفید دھوئیں کی دو موٹی لکیریں چھوڑتا ہوا جو آہستہ آہستہ پھیل کر مٹ جانے لگیں۔ جمیل کی سانس رک گئی، اس کی آنکھ اس جہاز سے چمٹی رہی جب تک وہ دور افق میں چھوٹا ہوتا ہوا غائب نہیں ہو گیا۔ دل کی دھڑکنیں اب بھی تیز تھیں۔ ایک دن اس نے زور سے کہا، حالانکہ اس کے سوا کوئی سننے والا نہ تھا، ایک دن میں بھی اڑوں گا، پائلٹ بنوں گا۔ جمیل کا گھر سبززار نام کے اس چھوٹے سے گاؤں میں تھا جہاں زندگی کی رفتار بہت سست تھی۔ یہاں کا ہر شخص مٹی سے جڑا ہوا تھا، یا تو کسان تھا یا مزدور۔ جمیل کا باپ رحیم بھی ایک چھوٹے سے کھیت میں محنت مزدوری کر کے گھر چلاتا تھا۔ ماں گھر کے کام کاج اور دو بہنوں کی دیکھ بھال میں مصروف رہتی۔ رات کا کھانا اکثر روٹی اور نمک یا مرچوں کا اچار ہوتا۔ نئے کپڑے عید جیسے موقعوں پر بھی خواب ہی رہتے۔ جمیل کا سب سے قیمتی سامان اس کا اسکول بیگ تھا جو پھٹ چکا تھا اور بار بار سیا جاتا تھا، مگر اس کے خواب اس کے اسکول بیگ سے کہیں زیادہ وسیع تھے۔ اس کا دل ہمیشہ آسمان کی طرف لگا رہتا۔ جب بھی کوئی جہاز گزرتا وہ اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھنے لگتا، چاہے وہ کھیت میں ہل چرا رہا ہو یا درخت سے لکڑیاں توڑ رہا ہو۔ اس کے دوست اس کا مذاق اڑاتے، ارے جمیل پائلٹ، تمہارے تو ہی پر نہیں، تم کیسے اڑو گے؟ وہ ہنستے مگر جمیل ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیتا۔ اس کا یقین پتھر کی طرح مضبوط تھا۔ اس کا باپ رحیم ایک خاموش محنتی آدمی تھے۔ ان کے چہرے پر محنت کی لکیریں گہری تھی، ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے تھے۔ وہ جمیل کے خوابوں سے واقف تھے۔ ایک شام جب وہ دونوں کھیت کے کنارے بیٹھے چائے کی پتی والا گاڑھا مشروب پی رہے تھے، جمیل نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابا، پائلٹ بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ رحیم نے ایک لمبی سانس لی، بیٹا یہ بہت مشکل راستہ ہے، پڑھائی بہت ہوتی ہے، انگلش بولنی آتی ہو اور بہت پیسہ لگتا ہے۔ اس نے اپنی جیب ٹٹولتے ہوئے کہا جس میں چند سکے تھے۔ جمیل کی آنکھیں چمکی، میں پڑھ لوں گا ابا، میں پڑھ لوں گا، بہت پڑھ لوں گا، انگلش سیکھ لوں گا، بس آپ کہیں کہ میں کر سکتا ہوں۔ رحیم نے بیٹے کی چمکتی آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں وہی جذبہ تھا جو کبھی شاید اپنی جوانی میں ان کے اندر بھی تھا مگر مٹی اور محنت کی چکی میں پس کر رہ گیا تھا۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر جمیل کے سر پر ہاتھ رکھا، ہاں بیٹا، تم ضرور کرو گے، ہمت رکھو۔ اس دن کے بعد جمیل کی محنت دگنی ہو گئی۔ سکول میں وہ سب سے پہلے آتا اور سب سے آخر میں جاتا۔ استاد صاحب مسٹر حفیظ جو گاؤں کے واحد ہائی سکول کے سائنس ٹیچر تھے، جمیل کے لگن کو دیکھ کر متاثر ہوئے۔ ایک دن جمیل نے انہیں اپنا خواب بتایا۔ مسٹر حفیظ نے غور سے سنا، پھر کہا،
جمیل، یہ خواب پورا کرنے کے لیے تمہیں شہر کے اچھے کالج میں داخلہ لینا ہوگا۔ انٹرمیڈیٹ کے بعد ایئر فورس یا سول ایویشن کے ٹیسٹ دینے ہوں گے، وہ بہت مشکل ہوتے ہیں۔ تمہیں ریاضی اور فزکس میں بہت مضبوط بننا پڑے گا، اور انگلش تو تمہاری دوسری زبان ہونی چاہیے۔ جمیل نے پکارا اور ارادہ کر لیا۔ وہ مسٹر حفیظ سے پوچھتا، کتابیں مانگتا، جو کچھ ملتا اسے رٹ لیتا۔ شام کو کھیتوں میں کام کرتے ہوئے وہ فارمولے دہراتا، انگلش کے الفاظ یاد کرتا۔ اس کی چھوٹی بہنیں اسے پاگل سمجھتی، مگر ماں چپکے سے اس کے لیے دیا جلائے رکھتی۔ 1 سال بعد گاؤں میں ایک چھوٹا سا میلہ لگا۔ رنگ برنگی دکانیں، جھولے اور کھانے پینے کے سٹال لگے ہوئے تھے۔ جمیل کے دل میں ایک چیز تھی جسے وہ کئی ماہ سے دیکھ رہا تھا، ایک چھوٹا سا پلاسٹک کا جہاز، سرخ اور سفید رنگ کا، جس کے پنکھ حرکت کر سکتے تھے۔ وہ دکان پر کئی بار جا چکا تھا، اسے چھو کر دیکھ چکا تھا۔ میلے کے آخری دن اس نے اپنے باپ سے بڑی ہمت کر کے کہا، ابا، وہ جہاز بس 5 روپے کا ہے۔ رحیم نے بیٹے کی تمنا بھری نظروں کو دیکھا۔ 5 روپے یہ ان کے لیے چھوٹی رقم نہیں تھی، اس میں تو ایک دن کی روٹی آ جاتی تھی۔ اس نے خاموشی سے اپنی جیب سے کچے نوٹ اور سکے نکالے، گنے اور جمیل کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ لے جا بیٹا، لے جا، اپنا خواب ساتھ رکھو۔ جمیل کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ دوڑتا ہوا دکان پر پہنچا اور پیسے تھماتے ہوئے وہ سرخ سفید جہاز مانگا۔ دکاندار نے جہاز اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ دنیا کا سب سے خوش آدمی تھا۔ وہ گھر واپس آیا اور اپنے جھونپڑے کے سامنے کھڑا ہو کر اس پلاسٹک کے جہاز کو ہوا میں اڑانے لگا۔ اوہو، فلائٹ سبزہ زار سے راولپنڈی کے لیے روانہ ہو رہی ہے۔ پائلٹ کپتان جمیل حاضر ہے۔ وہ گھنٹوں کھیلتا رہا، مگر خوشیاں زیادہ دیر نہ رہیں۔ اگلے ہی دن جب وہ جہاز لے کر کھیت کی طرف جا رہا تھا، گاؤں کے کچھ بدمعاش لڑکوں نے اسے روک لیا۔ ارے دیکھو، پائلٹ صاحب اپنا جہاز لے کر جا رہے ہیں، انہوں نے مذاق اڑایا۔ ایک لڑکے نے جھٹکا دے کر جمیل کے ہاتھ سے جہاز چھین لیا۔ جمیل چیخا، وہ میرا ہے، واپس کرو۔ مگر وہ لڑکے ہنسنے لگے۔ ایک نے جہاز کو ہوا میں اچھالا، دوسرے نے لات دے ماری اور دور پھینک دیا۔ وہ پلاسٹک کا ننھا جہاز ایک تیز دھار پتھر سے ٹکرایا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گیا۔ جمیل کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے ٹوٹے ہوئے جہاز کے ٹکڑے اٹھائے۔ اس کا سینہ دھک دھک کر رہا تھا، آنکھوں سے گرم آنسو بہنے لگے۔ وہ ٹکڑے اپنی جیب میں ڈال کر خاموشی سے گھر واپس آیا۔ رات کو جب رحیم نے اس کی سرخ آنکھیں دیکھی اور ٹوٹا ہوا جہاز تو وہ سمجھ گئے۔ انہوں نے کچھ نہ کہا، بس اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس رات جمیل نے سوچا کہ کیا اس کے خواب بھی اس پلاسٹک کی جہاز کی طرح ٹوٹ جائیں گے؟ پھر اس نے اپنے دل کو مضبوط کیا، نہیں، کبھی نہیں۔ اس نے وہ ٹکڑے اپنے صندوقچے میں سنبھال کر رکھ لیے، ایک یاد دہانی کے طور پر۔ وقت گزرتا گیا۔ جمیل نے میٹرک کے امتحانات پورے گاؤں میں اول پوزیشن سے پاس کیے۔ اس کی تصویر اخبار میں چھپی۔ پورا گھر خوشی سے جھوم اٹھا، مگر خوشی کے ساتھ ہی ایک بڑا سوال بھی پیدا ہو گیا۔ اب آگے پڑھائی کے لیے کہاں ہو؟ گاؤں میں صرف ہائی اسکول تھا۔ کالج جانے کے لیے قصبے کا سفر کرنا پڑتا، جو روزانہ کئی کلومیٹر پیدل چل کر اور بس کا کرایہ ادا کرنے کے بعد ہی ممکن تھا۔ جمیل کے گھر کی حالت پہلے ہی نازک تھی۔ ابا کی کمائی بمشکل گزارا چلا رہی تھی۔ کالج کی فیس، کتابیں، یونیفارم، بس کا کرایہ، یہ سب ایک بہت بڑی رقم تھی جس کا تصور بھی رحیم کے لیے مشکل تھا۔ گاؤں کے بزرگوں نے صلاح دی، رحیم بھائی، جمیل اب بڑا ہو گیا ہے، اسے بھی محنت مزدوری کرنی چاہیے،
تمہاری مدد کرنی چاہیے۔ پڑھائی لکھائی ہے کیا حاصل؟ پائلٹ بننا یہ خواب دیکھنے والی بات ہے۔ رحیم خاموش رہے۔ ان کی آنکھیں بیٹے کی خواہش اور گھر کی مجبوری کے درمیان جھول رہی تھی۔ ایک رات جب چاندنی چھت کے شگافوں سے چور چور ہو کر اندر آ رہی تھی، رحیم نے جمیل کو اپنے پاس بٹھایا۔ بیٹا، ان کی آواز کھردری تھی، گاؤں کے باہر جو چھوٹا سا کھیت ہمارا تھا، وہ جو تمہارے دادا نے چھوڑا تھا۔ جمیل کا دل تک سے رہ گیا۔ وہ کھیت ان کی آخری زمین تھی، مستقبل کی امید۔ ابا نہیں، رحیم نے اس کی بات روک دی۔ نہیں بیٹا، خوابوں کی قیمت ہوتی ہے۔ تمہارا خواب کھیت سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ میں نے اسے بیچنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جمیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے باپ کے پاؤں چھو لیے۔ زمین بیچنا یہ اس کی خاطر۔ رحیم نے اس کا سر سہلایا۔ اب رونا نہیں، بس یہ وعدہ کر کے اپنی پوری جان لگا دو گے؟ جمیل نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا، کر دوں گا ابا، آپ کے سہارے کا قرض چکانے کے لیے بھی اور اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے بھی۔ کھیت بیچا گیا، رقم آئی مگر وہ زیادہ نہ تھی۔ کالج کی فیس اور ابتدائی اخراجات پورے ہوئے۔ جمیل نے قصبے کے کالج میں داخلہ لے لیا۔ روزانہ وہ صبح سویرے اٹھتا، کئی کلومیٹر پیدل چل کر بس سٹاپ پر پہنچتا، پھر ٹھسے بھری بس میں سفر کرتا۔ شام کو واپسی پر تھکا ہارا گھر پہنچتا، پھر گھر کے کام کاج اور پڑھائی میں جت جاتا۔ کالج کا ماحول نئے چیلنج لے کر آیا۔ شہر کے امیر گھرانوں کے بچے جو انگلش میں بات چیت کرتے تھے، نئی کتابوں اور یونیفارم پہنتے۔ جمیل کو اپنے گندے کپڑوں اور گاؤں کے لہجے پر شرمندگی ہوتی۔ ریاضی اور فزکس مشکل تھی، انگلش تو اس کے لیے بالکل نئی دنیا تھی۔ کئی بار اس کا دل چاہا کہ چھوڑ کر واپس گاؤں چلا جائے، مگر پھر اسے باپ کی قربانی یاد آتی، ٹوٹے ہوئے پلاسٹک کے جہاز کے ٹکڑے یاد آتے، اور دوبارہ کتاب کھول لیتا۔ وہ کالج لائبریری میں دیر تک بیٹھتا، ڈکشنری سے لفظ ڈھونڈتا، استادوں سے پوچھتا۔ اس کی محنت دیکھ کر کچھ اساتذہ نے خصوصی توجہ دینی شروع کر دی۔ انٹرمیڈیٹ کے امتحانات قریب آئے۔ جمیل نے دن رات ایک کر دیے۔ اس کا مقصد صرف پاس ہونا نہیں تھا، اسے اول پوزیشن چاہیے تھی تاکہ مستقبل کے لیے دروازے کھل سکیں۔ امتحان ہال میں بیٹھے اس کا قلم تیزی سے چل رہا تھا۔ وہ سوالات حل کر رہا تھا جو اس کی محنت کا ثمر تھے۔ نتیجہ آنے والے دن تھا۔ گھر میں ہر شخص بے چین۔ جب خط آیا، جمیل کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے لفافہ کھولا۔ کالج میں پہلی پوزیشن، پورا گاؤں خوشی سے نہال ہو گیا، مگر جمیل جانتا تھا کہ یہ صرف ایک قدم ہے۔ اس کا اصل امتحان اب تھا۔ پاکستان ایئر فورس کی کاڈٹ پائلٹ کے لیے سلیکشن ٹیسٹ۔ سلیکشن کا عمل لاہور میں ہونا تھا۔ سفر کا خرچ، رہنے کا خرچ، یہ ایک نئی رکاوٹ تھی۔ رحیم نے کچھ اور سامان بیچا، گاؤں کے کچھ لوگوں سے مدد مانگی جو جمیل پر یقین رکھتے تھے۔ رقم جٹائی گئی۔ جمیل پہلی بار گاؤں سے باہر نکلا۔ لاہور کی بھیڑ بھاڑ، شور شرابہ، اونچی عمارتیں اس کے لیے حیرت کا باعث تھی۔ پی اے ایف سلیکشن سینٹر میں پہنچ کر اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ پورے ملک سے آنے والے ہزاروں نوجوان تھے، ہر کوئی چمکدار کپڑوں میں اعتماد سے لبریز۔ جمیل اپنے سادہ کپڑوں میں خود کو چھوٹا سا محسوس کر رہا تھا۔ پہلے مرحلے میں تحریری امتحان تھا، ریاضی، فزکس، انگلش، جنرل نالج۔ سوالات مشکل تھے۔ جمیل نے پوری توجہ لگا دی۔ کئی دنوں کے سخت ٹیسٹس، میڈیکل ٹیسٹ جو جسمانی اور نفسیاتی صلاحیتوں کے انتہائی جانچ کرتے ہیں۔ انٹرویو، اور ایک انٹرویو میں ایک افسر نے پوچھا، تمہارا گاؤں کہاں ہے؟
تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ جمیل نے سچ سچ بتایا۔ افسر نے اسے گہرائی سے دیکھا۔ پائلٹ بننے کا خواب تمہیں کیوں آیا؟ جمیل نے بغیر جھجک کہا، سر جب میں چھوٹا تھا میں آسمان پر جہاز دیکھتا تھا، وہ آزادی کا احساس دلاتے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اڑ سکوں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے گاؤں، اپنے باپ کے لیے، وہ جو مجھ پر یقین رکھتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی جو جھوٹی نہیں ہو سکتی تھی۔ واپسی کا سفر لمبا اور بے چینی سے بھرا تھا۔ نتیجے کا انتظار کٹھن تھا۔ گھر آ کر وہ دوبارہ کھیتوں میں کام کرنے لگا، مگر اس کا دل لاہور میں پھنسا ہوا تھا۔ 1 مہینے بعد خط آیا۔ پتہ گاؤں کا تھا، لفافہ سرکاری تھا۔ جمیل کا ہاتھ بے تحاشا کانپ رہا تھا۔ اس نے لفافہ کھولا، چند سطریں پڑھی اور پھر اس نے چیخ لگائی، میں ہو گیا، مجھے سلیکشن مل گئی۔ وہ خط لے کر گھر کے اندر دوڑا۔ رحیم نے خط پڑھا۔ پہلے تو وہ سمجھ نہ سکے، پھر آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں بہنے لگی۔ ماں نے رو رو کر دعائیں دی۔ پورا گھر آنسوؤں اور خوشی کی مستی میں ڈوب گیا۔ گاؤں میں خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ سبزہ زار کا لڑکا پائلٹ بننے جا رہا تھا۔ وہی لوگ جو کبھی مذاق اڑاتے تھے اب جمیل کو گلے لگا رہے تھے۔ پاکستان ایئر فورس اکیڈمی رسال پور، یہاں کا ماحول بالکل نئی دنیا تھی۔ سخت نظم و ضبط، فوجی ڈرل، وردی پہننے کا فخر اور ہوا میں جہازوں کا مستقل گنگناتا شور۔ ابتدائی تربیت کا وقت سخت ترین تھا۔ صبح 4 بجے اٹھنا، لمبے دوڑ لگانا، جسمانی مشقیں جو ہڈیاں تک تھکا دیتی تھی۔ کلاس روم میں پیچیدہ ایروناٹائک، سائنس اور انجینئرنگ کے مضامین۔ کچھ لڑکے امیر گھرانوں سے تھے جنہیں کمپیوٹر اور جدید سہولیات کی عادت تھی۔ جمیل کے لیے ہر چیز نئی تھی، اسے دگنی محنت کرنی پڑتی۔ رات گئے تک پڑھتا، صبح پہلے اٹھ کر دہراتا۔ اسے جہازوں کے ماڈل، ان کے پرزے، ان کا کام سمجھنے میں خاصی دشواری ہوئی۔ ایک بار فلائٹ سیمولیشن ٹیسٹ میں اس کی کارکردگی اطمینان بخش نہیں رہی۔ انسٹرکٹر نے اسے ڈانٹا، کیڈٹ جمیل کیا تم سو رہے تھے؟ ایک پائلٹ کو ہر لمحہ چوکنا رہنا چاہیے، کیا تمہارے بس کا یہی کام ہے؟ جمیل کا سر شرم سے جھک گیا۔ اس رات وہ سویا نہیں۔ اس نے اپنے صندوقچے سے پلاسٹک والے جہاز کے ٹکڑے نکالے، انہیں دیکھا اور پھر عزم کر لیا۔ وہ اپنی کمزوریوں پر دگنا توجہ دینے لگا۔ دوسرے کیڈٹس نے بھی دیکھا کہ وہ کتنی لگن سے کام کرتا ہے اور انہوں نے بھی مدد کرنی شروع کر دی۔ پھر وہ تاریخی دن آیا جب جمیل کو پہلی بار ایک اصل ٹرینر جہاز، ایک چھوٹا سا پروپیلر طیارہ اڑانے کا موقع ملا۔ جب وہ کاکپٹ میں بیٹھا، ہیلمٹ پہنا اور انسٹرکٹر نے سٹارٹ کمانڈ دی تو اس کا دل 1 منٹ میں 100 بار دھڑک رہا تھا۔ انجن کی گرج نے پورے جسم کو ہلا دیا۔ جب جہاز رن وے پر دوڑا اور پھر آہستہ آہستہ زمین سے اوپر اٹھا تو جمیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نیچے زمین سکڑتی جا رہی تھی۔ گھر، درخت، کھیت، سب کچھ ایک نقشے کی طرح نظر آ رہے تھے۔ وہ منظر تھا جو اس نے بچپن میں صرف خواب میں دیکھا تھا۔ یہ احساس ناقابل بیان تھا، محض جہاز اڑانا نہیں بلکہ اپنے خوابوں کو حقیقت کے آسمان پر سچائی کے ساتھ اڑانے کا احساس۔ انسٹرکٹر نے ریڈیو پر کہا، اچھا جی رہے ہو جمیل؟ جمیل نے جواب دیا، آواز میں جذبات کی گھن گرج، بہترین سر، بالکل بہترین۔ کئی مہینوں کی سخت تربیت کے بعد وہ دن بھی آیا جب جمیل کو اپنا پہلا سولو فلائٹ کرنا تھا۔ اکیلے جہاز اڑانا یہ ایک پائلٹ کی زندگی کا ایک اہم سنگ میل ہوتا ہے۔ اس صبح ہوا صاف تھی، آسمان نیلا۔ جب وہ اکیلے کاکپٹ میں بیٹھا تو اسے اپنے گاؤں کی جھوپڑی یاد آئی، اپنے باپ کا چہرہ، ٹوٹے ہوئے پلاسٹک والے جہاز کے ٹکڑے۔ اس نے گہری سانس لی۔
کنٹرولرز کو محسوس کیا، ریڈیو پر کلیئرنس ملی، فلائٹ 687 کلیئر فار ٹیک آف ہوئی۔ وہی نمبر 687 اسے اپنے باپ کی یاد آئی۔ جہاز نے رن وے پر دوڑنا شروع کیا، رفتار بڑھی اور پھر وہ ہوا میں تھا، بالکل تنہا۔ زمین نیچے چھوٹتی جا رہی تھی۔ جب جہاز ایک مخصوص اونچائی پر پہنچا تو اس نے ہیڈ سیٹ پر پکارا، یہ جمیل ہے ابا، میں اڑ رہا ہوں۔ میں نے کر دکھایا۔ خالی کاکپٹ میں سے اس کی آواز گونجی۔ اس نے جہاز کو مختلف مانورز کرایا، ہر حرکت میں اعتماد بھرا ہوا تھا۔ جب وہ کامیابی سے لینڈ کر کے باہر نکلا تو اس کے ساتھیوں نے اسے کندھوں پر اٹھا لیا۔ وہ دن اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ کئی سال گزر گئے، سخت تربیت، امتحانات اور پرزوں کے لاتعداد گھنٹے۔ اب کیڈٹ جمیل فلائٹ لیفٹیننٹ جمیل احمد بن چکا تھا۔ اسے ایک جدید جنگی طیارے F-16 کی پرواز کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ وہ پاک فضائیہ کے ایک قابل پائلٹ تھا۔ اس کا نام ہر جگہ عزت سے لیا جاتا تھا، مگر اس کے دل میں ایک خواہش ابھی بھی ادھوری تھی۔ ایک صبح ایک خاص فلائٹ کا ٹاسک ملا۔ فلائٹ پلان میں منزل کا نام دیکھ کر اس کا دل اچھل پڑا۔ سبزہ زار اسے اپنے آبائی گاؤں کے اوپر ایک ڈیمونسٹریشن فلائٹ کرنی تھی۔ اس دن جمیل کا جذبہ عروج پر تھا۔ جب وہ اپنے طاقتور F-16 میں بیٹھا تو اس نے اپنی یونیفارم کی جیب میں سے ایک چھوٹا سا پلاسٹک کا ٹکڑا نکالا، وہی سرخ رنگ کا پرانا ٹکڑا جو کبھی اس کے پلاسٹک جہاز کا حصہ تھا۔ اسے اس نے اپنے ہیلمٹ کے اندر چپکا دیا۔ پھر اس نے اپنی یونیفارم کی دوسری جیب سے ایک پرانی سیاہ سفید تصویر نکالی، اپنے باپ رحیم کی تصویر، جو اب اس دنیا میں نہیں تھے۔ انہوں نے جمیل کے پائلٹ بننے کا دن دیکھا تھا، مگر اپنے بیٹے کو فضائیہ کے جدید ترین جہاز میں اڑتے نہ دیکھ سکے۔ جمیل نے تصویر کو چوم کر کاکپٹ کے ڈیش بورڈ پر لگا دیا۔ چلیں ابا، آج میں آپ کو اپنے گاؤں کے اوپر اڑا کر دکھاتا ہوں۔ جہاز نے زوردار گرج کے ساتھ رن وے چھوڑی، تیزی سے بلندی کی طرف بڑھا۔ جب سبزہ زار کا علاقہ قریب آیا تو جمیل نے جہاز کی رفتار کم کی اور ایک شاندار مہارت بھرا مینور کیا۔ جہاز پورے گاؤں کے اوپر سے ایک خوبصورت صاف آرک بناتا ہوا گزرا، اپنے پیچھے سفید دھوئیں کی ایک دلکش لکیر چھوڑتا ہوا۔ نیچے گاؤں میں ہلچل مچ گئی، لوگ گھروں سے باہر آئے، آنگنوں میں کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ دیکھو دیکھو، وہ جمیل کا جہاز ہے، ارے واہ کیا شاندار اڑ رہا ہے۔ جمیل کی ماں اور بہنیں اپنی جھونپڑی کے سامنے کھڑی تھی، آنکھیں نم، ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دیکھا تم نے رحیم، ہمارا بیٹا، ہمارا جمیل، جیسے وہ اپنے مرحوم شوہر سے بات کر رہی ہو۔ کاکپٹ میں جمیل کی نظر اپنے باپ کی تصویر پر پڑی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک نرم مسکراہٹ پھیل گئی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے ریڈیو پر نہیں بلکہ اپنے دل سے کہا، دیکھا ابا، میں نے پورا کر دکھایا آپ کا خواب۔ میرے گاؤں میں ہلچل مچ گئی، لوگ گھروں سے باہر آئے، آنگنوں میں کھڑے ہو گئے۔ خواب ادھورا نہیں رہا۔ اس نے جہاز کو ایک اور نرم مڑاؤ دیا، گاؤں کے اوپر ایک اور چکر لگاتے ہوئے۔ نیچے کی زمین جو کبھی اس کی دنیا کی حد تھی، اب اس کے قدموں تلے تھی۔ وہ آسمان میں تھا، آزاد، فاتح۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں اڑ رہا تھا، وہ اپنے باپ کی قربانیوں کے لیے اڑ رہا تھا، وہ اپنی ماں کی دعاؤں کے لیے، اپنے گاؤں کی امیدوں کے لیے، اور ہر اس بچے کے لیے جو غربت کے باوجود ستاروں کو چھونے کا خواب دیکھتا ہے۔ ہر پرواز اب صرف ایک کام نہیں رہی تھی،
وہ ادھورے خوابوں کی تکمیل کا جشن تھا، زمین سے آسمان تک پہنچنے کی اس کی لازوال کہانی کا سب سے حسین باب تھا، جو جمیل نے اپنی لگن، اپنے باپ کے اعتماد اور ان ٹوٹے ہوئے پلاسٹک کے ٹکڑوں کی یاد دہانی کے سہارے رقم کیا تھا۔ اور جب بھی وہ آسمان پر ہوتا، اسے یقین ہوتا کہ اس کا باپ رحیم کہیں اوپر سے اسے دیکھ رہا ہے، فخر سے مسکرا رہا ہے، کیونکہ اس کا بیٹا نہ صرف اڑ رہا تھا بلکہ ان خوابوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر اڑ رہا تھا جو کبھی دونوں نے مل کر دیکھے تھے۔ ادھورے خواب مکمل ہو چکے تھے اور ان کی روشنی اب پورے آسمان کو منور کر رہی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔